السلام علیکم۔ دعائے قدم معظم زبردست قسم کی روحانیات سے بھرپور حامل دعا اپنے اندر بڑے فیض و برکات، کمالات، کرشمات رکھتی ہے۔ اس دعا کے مسلسل ورد سے کئی طرح کے مسئلے مسائل انشاءاللہ منٹوں میں حل ہو جائیں گے، لیکن اس فلسفے کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس دعا میں کہا کیا گیا ہے، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، اس دعا کا بیسک تھیم ہے کیا، مفہوم کیا نکلتا ہے۔ اس دعا کو آنکھیں بند کرنے سے، پڑھ لینے سے اگر مسئلے کا حل نکلتا ہو، پریشانیاں دور ہوتی ہوں، تو پھر دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، نکال کر دکھائیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے، روٹین میں لانے سے پہلے التجا صرف اتنی ہے کہ اس کا ترجمہ نہ صرف پڑھیں، غور و فکر کریں، بلکہ اس ترجمے میں بیان کیے گئے جو الفاظ ہیں، لکھنے والے نے جو لکھا ہے، دل کی گہرائیوں سے جس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے، پہلے اس پر بلائنڈلی طور پر ایمان لے آئیں۔ رٹے رٹائے اور بغیر سمجھے الفاظوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ پہلے سمجھیں، الفاظوں کو پڑھیں، محسوس کریں، ترجمے کا کیا مفہوم نکلتا ہے، اس پر ایمان لائیں اور پھر کامیابیاں سمیٹیں۔ اس دعا کا جو بیسک تھیم ہے، اس دعا کا جو مفہوم نکلتا ہے، وہ ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ سپریم ہے، وہ اول اور آخر کا رب ہے۔ جب کوئی نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ازل سے ابد تک کی حاکمیت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آسمان کی بلندیوں پر جو کچھ ہے، زمین کی تہوں میں جن کا وجود ملتا ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ زندہ اور جاوید ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے۔ وہ زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے، وہ موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے، وہ جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ وہ دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ وہ جسے جب چاہتا ہے بے حساب نواز دیتا ہے۔ یہ ہے جی سپریم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واحد یکتا حقیقی بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اس فارمولے کو پہلے سمجھو، اللہ کی ایگزسٹنس کو محسوس کرو، اس کے وجود پر ایمان لاؤ، اسے واحد اور یکتا مانو، اور پھر آگے بڑھو۔ اگر اللہ نے اپنے احکام نازل کیے اور ہم انہیں ریجیکٹ کرتے چلے، اگر اللہ نے کہا نماز پڑھو اور روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کو وقت پر ادا کرو، نیکی اور نیک کاموں میں لگ جاؤ، برے اور برائی سے بچو، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تو اگر اس کے برعکس ہم نفی اثبات کریں، اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں اور پھر اس دعا کو پڑھنے لگ جائیں، تو کیا خیال ہے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ ریجیکشن ملے گی، بلکہ سخت ناگواری کا اظہار ہوگا، اللہ کی طرف سے نفرت کا، اس کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوگی۔ ہم برائیوں میں اور برے کاموں میں پڑے رہیں، اپنی اصلاح نہ کریں، اللہ کی طرف نہ لوٹیں اور اس دعا کو پڑھنے میں لگ جائیں اور کہیں ہمارا مسئلہ، ہماری یہ پرابلم حل ہو جائے گی، تو نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اپنے بیسک کنسیپٹ کو پہلے کلیئر کرو، اللہ کے وجود پر ایمان لو، اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو،
احکام خداوندی کو بجا لو، اور پھر جب اللہ کی طرف لوٹو گے اپنے سب کا گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے، اپنی سمت کو سیدھا کر دو گے، اپنی سیدھی سمت کی طرف بڑھو گے، اچھے اور نیک کاموں میں لگ جاؤ گے، نماز کی پابندی کرو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، حج ادا کرو گے، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ گے، غریبوں کے کام آؤ گے، پرندوں کو باجرہ ڈالو، ہر وہ نیک کام جس میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو وہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی سمپل سا فارمولہ ہے۔ ڈپریشن اگر ہے دور کرنی، ایگزائٹی کا شکار ہو، پینک ڈس آرڈر کے دورے پڑتے ہیں، کڈنی فیلئر کی طرف بڑھ رہے ہو، ہارٹ اٹیک کے پرابلم ہو رہے ہیں، دماغی تنگی ہے، دماغی پریشانی ہے، اداسی ہے، ویرانی ہے، جان کا خطرہ ہے، جنات سے ڈر و خوف محسوس کرتے ہو، نظر بد کا شکار ہو، مالی تنگی ہے، مالی پریشانی، دکھوں میں گر چکے ہو، تکلیف کا شکار، تو اللہ کی طرف متوجہ۔ اس دعا کو مفہوم کے ساتھ سوچ سمجھ کے پڑھو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی محبت کو ایکسیپٹ کرو، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھو، اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے اظہار کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی قربت میں آ جاؤ، اپنے تمام مسئلے، تمام تر مشکلات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو دیکھو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، سمپل سی تھیوری ہے، اللہ سے رجوع کر لو۔ اللہ سے رجوع کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نام اعمال کو پیش کرو گے، اپنی برائیوں پر نادم ہو گے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، رو دھو لو گے، اللہ کو منانے میں لگ جاؤ گے، پھر دیکھو کیسے کامیابی نصیب ہوتی۔ اس دعا کو پھر جس مقصد کے لیے بھی پڑھو گے یہ دعا نکالے گی۔ آزما کر دیکھ لو، سادہ سی بات ہے، ایک مفہوم ہے، ایک وضاحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایکسیپٹ کرو، اس کی ایگزسٹنس پر بلائنڈلی ٹرسٹ کرو، اسی سے رجوع کرو اور اسی کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ اس دعا سے اگر کام نکلوانے ہیں، مالی تنگی دور کروانی ہے، پریشانیوں کا حل چاہنا ہے، دکھوں سے خلاصی چاہنی ہے، ڈپریشن سے دوری چاہنی ہے، روحانی سکون چاہنا ہے، خوشی اور خوشحالی کا ماحول چاہنا ہے، دولت مندی اور امیری کے خوابوں کی تکمیل چاہنی ہے، تو میرے بھائی، میری بہن، میرے دوستو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دو، گڑ گڑاؤ، رو دھو لو، پھر دیکھو کیسے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول نہیں کرتا، تمہاری سادگی پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا کیسے اظہار نہیں کرتا، کیسے وہ تم لوگوں کے قریب نہیں آتا، کیسے تمہیں نامراد سے بامراد کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا وہ، آخرت میں بھی تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، قبر کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، خوشی بھی محسوس ہو جائے گی، خوشی بھی محسوس کرنے لگ جاؤ گے، راحت بھی نصیب ہو جائے گی، قلبی سکون بھی میسر ہوگا، دل و دماغ کے بند دروازے بھی کھل جائیں گے۔ تو اور کیا چاہیے میرے دوست؟ یہ سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، عمل کرو اور امر ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔